بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکۃ المکرمہ کی قدیم ترین قبرستان جنت المعلیٰ میں داخل ہوں تو انسان کی آنکھیں عقیدت و احترام سے برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس قبرستان میں اسلام کے دو محسن آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ دو محسنین ہیں جنہوں نے اسلام کو اس وقت سہارا دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشرک ماحول میں تنہا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت اسلام کا کوئی نام لیوا نہ تھا۔ ان محسن اسلام کی نصرت سے یہ نعرہ مکہ کی وادیوں سے ہوتا ہوا کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو رونتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے پیچھے ہمت و حوصلہ کے ساتھ ساتھ طاقت اور مال اہم ترین چیزیں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہ عرب بدو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریفیں کرتے تھکتے نہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے اور مختلف طریقوں سے اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن اس وقت پورے عرب میں واحد ایک جناب ابو طالب علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اپنے بھتیجے کی پشت پناہی کی اور ہر مقام پہ ڈھارس بندھائی، اور جب طاقت کی بات آئی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ وہ عرب معاشرہ جہاں بیٹی کا وجود بدنامی کا باعث سمجھا جاتا تھا اور جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کرنے کا رواج تھا، اور جہاں عورت کی عزت و ناموس کی کوئی قیمت نہ تھی، جہاں عورتیں بازاروں میں فروخت ہوا کرتی تھیں، اسی غلیظ ترین اور گھٹن زدہ معاشرے میں ایک ایسی بھی پاکیزہ خاتون تھیں جن کا نام ختیجہ تھا۔ لیکن پاکیزگی اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے عرب کے جاہل بدو بھی طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس عظیم خاتون کا تعلق ایک بڑے تاجر خاندان سے تھا۔ عرب کے بڑے بڑے قبائل اس عورت کے مقروض ہوا کرتے تھے اور آپ کو ملکۃ العرب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ آپ کے تجارتی قافلے شام و یمن میں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ آپ کے تجارتی قافلوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اسی لیے آپ نے مختلف لوگوں کو معین کیا جو ان تجارتی قافلوں کو لے کر جاتے اور سامان تجارت کی خرید و فروخت کرتے۔ انہی قافلوں میں سے ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوا۔ اس قافلے کی واپسی پر حضرت ختیجہ علیہ السلام کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاقی صفات بیان کیں، ان سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام نکاح بھجوایا۔ یہاں حضرت ختیجہ علیہ السلام کی نگاہ انتخاب کو داد دینی چاہیے۔ آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح ٹھکرا دیے، مگر عبداللہ کی یتیم جو ظاہری مال و اسباب سے محروم ہیں انہیں پسند فرمایا۔ ایک تاجر خاتون کی حیثیت سے آپ کو ایک ایسے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے تھا جو بڑے مال و اسباب کا مالک اور صاحب طاقت ہو، مگر حضرت ختیجہ علیہ السلام کے ہاں ان جاہلانہ معیارات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ آپ کے ہاں انتخاب کا معیار امانت، دیانت اور صداقت جیسی صفات حسنہ ہیں، اور سیدہ ختیجہ کا یہ طرز عمل ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلطان سادات سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا جو تاریخ کی کتب میں رقم ہے۔ ورقہ بن نوفل نے مقام ابراہیم علیہ السلام اور زمزم کے درمیان کھڑے ہو کر حضرت ختیجہ علیہ السلام کے حکم سے یہ اعلان کیا، اے عرب، ختیجہ مہر کی رقم سمیت تمام اموال، غلام اور کنیزوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو گواہ بنا رہی ہیں۔ اپنے شوہر کے لیے اتنا جذبہ خیر سگالی، اسی محبت، اطاعت کا اظہار، یہ فقط حضرت ختیجہ کے حصے میں آیا۔ سیدہ ختیجہ علیہ السلام جیسے ایک
کامیاب تاجر تھیں ویسی ہی کامیاب بیوی بھی تھیں، اور اسلام کی پہلی مسلم خاتون کے ساتھ ساتھ نبوت کی پہلی گواہ بھی قرار پائیں۔ وہ عرب قبائل جو ملکۃ العرب کے مقروض ہوا کرتے تھے، ان کے قرض اس شرط پہ جناب خدیجہ علیہ السلام نے معاف کیے کہ وہ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ دور ہو گئے، بات چیت بند کر دی اور حد سے زیادہ تنگ کرتے، یہی صورتحال حضرت خدیجہ علیہ السلام کو قریش کی خواتین کی طرف سے پیش آئی۔ آپ علیہ السلام کی سہیلیوں اور رشتہ دار خواتین نے آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، مگر آپ علیہ السلام کی ثابت قدمی میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی۔ وہ جن کے پاس خواتین کے جھرمٹ ہوتے تھے، جن کی کنیزیں تھیں، ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتوں سے پریشان ہو کر گھر تشریف لاتے تو جناب خدیجہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سکون پاتے۔ یہ وہ مسلمہ اول ہیں جنہوں نے کعبہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ جناب خدیجہ علیہ السلام کی زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں کیا، اور آپ کے ہی بطن سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب اولاد کیا۔ جب قریش نے مسلمانوں سے معاشرتی لا تعلقی اختیار کی تو بنی ہاشم شیب ابی طالب میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے، تو یہی ملکۃ العرب بی بی جن کے قافلے عرب و عجم میں تجارت کے لیے جاتے تھے، جن کی سینکڑوں کنیزیں قطاروں میں کھڑی ہوا کرتی تھیں، اسی بی بی کو درختوں کے پتے کھانے پڑے، مگر مجال ہے جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے محبت میں کمی آئی ہو۔ زندگی کی ہر مشکل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ جس سال شیب ابی طالب کا مقاطع ختم ہوا، اسی سال جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم پشت پناہ جدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو ثابت ہوا کہ اس عظیم اسلامی انقلاب میں ہمت و حوصلہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے، طاقت و تلوار وسیع رسول جناب علی علیہ السلام کی، اور دولت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خرچ ہوئی، اور خدا کی وحدانیت کا پیغام گھر گھر پہنچا۔ اسلام اور مسلمان ممنون و مشکور ہیں اس عظیم المرتبت امت کی ماں کے۔ 10 رمضان المبارک شب رحلت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پہ تمام مومنین اور بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔